خطے میں پھر جنگ کے بادل منڈلانے لگے۔ امریکہ کے مسلسل دوسرے روز ایران پر فضائی حملے، بندر عباس میں 8 مقامات کو نشانہ بنایا۔ چابہار میں بحری ٹریفک کنٹرول ٹاور کو نشانہ بنایا گیا۔ سارک اور بش شہر میں بھی دھماکے۔ ایران شہر کے ہوائی اڈے اور موسمیاتی اسٹیشن پر حملے میں ایک فائر فائٹر شہید۔ شمال مشرقی صوبے گلستان میں ایک ریلوے پل کو فضائی حملے میں نشانہ بنایا۔ سینٹ کام کے مطابق ایران پر تازہ حملوں میں فضائی دفاعی نظام، میزائل اور ڈرون ذخائر سمیت 90 فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ امریکی حملوں کے بعد ایران کا جوابی وار۔ پاسداران انقلاب کے کویت اور بحرین میں امریکی اڈوں پر حملے۔ ایرانی فورسز کا جلد خطے میں امریکی فوجی اڈوں پر بڑے حملوں کا اعلان۔ کویتی حکام کا کہنا ہے کہ راکٹ اور ڈرون حملوں کے خلاف نظام متحرک ہے۔ قطر میں موبائل فونز پر سیکیورٹی خطرے کی وارننگ کے بعد خطرہ ٹل جانے کے پیغامات موصول ہوئے۔ ایران نے کچھ دیر پہلے رابطہ کیا، وہ معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ امریکی حملے بحری جہازوں پر حملوں کا رد عمل ہے۔ صدر ٹرمپ کی ایئر فورس 1 میں صحافیوں سے گفتگو۔ ایران کے خلاف 20 گنا زیادہ طاقت سے کارروائی کرنے اور جزیرہ خارق پر قبضے کی دھمکی۔ کہا ایران کے پاس بہت کم وقت رہ گیا، وہ معاہدہ کرنا چاہتا ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ وہ معاہدے کے قابل بھی ہے یا نہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ ایران معاہدے پر عمل کرے گا۔ وہ پاگل پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ان کا رویہ غیر معمولی ہے۔ وہ کچھ حد تک قابو سے باہر ہیں، لیکن پھر بھی وہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے انہیں بہت سخت نشانہ بنایا۔ ہمارے پاس جیتنے کے بہت سے طریقے ہیں، لیکن فوجی لحاظ سے ہم پہلے ہی کامیاب ہو چکے۔ ٹرمپ نے بعد ازاں یہ دعویٰ بھی دہرایا کہ انہوں نے اپنے دور صدارت میں 8 جنگوں کا خاتمہ کیا۔ ایران نے کشیدگی کا ذمہ دار واشنگٹن کو قرار دے دیا۔ سپریم لیڈر کے بین الاقوامی امور کے سینئر مشیر علی اکبر ولایتی کہتے ہیں کہ خطے کو پاک کرنے کے لیے ایران کی انگلی ٹریگر پر ہے۔ چیف مذاکرات کار اور اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر قالیباف نے کہا کہ اب دھونس دھمکیوں اور وعدہ خلافی کی کوئی کارروائی بغیر جواب کے نہیں رہے گی۔ ہر حملے کے جواب میں حملہ ہوگا۔ اہم بحری گزرگاہ امریکی دھمکیوں سے نہیں، ایرانی انتظامات کے تحت ہی کھلے گی۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں ہم بد زبانی کا جواب بد زبانی سے نہیں، عمل سے دیتے ہیں۔ نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ ٹرمپ کے حالیہ بیانات نے واشنگٹن کی ایران پالیسی کی ناکامی کا اعتراف ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کے ترجمان ابراہیم رضائی نے کہا کہ آؤ ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ کوئی امریکی فوجی زندہ واپس نہیں جا سکے گا۔ ایرانی بحریہ کے ریئر ایڈمرل حبیب اللہ سیاری نے کہا کہ غیر ملکی فوج ایرانی ساحل پر اتری تو علاقہ ان کے لیے جہنم بنا دیں گے۔ ایرانی اور قطری وزراء خارجہ کا رابطہ علاقائی کشیدگی بڑھنے سے روکنے کے لیے سفارتکاری پر زور۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے علاقے کی پیش رفت، خصوصاً آبدہ ہرمز کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر خیالات کا تبادلہ کیا۔ خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھنے سے روکنے کے لیے رابطوں اور باہمی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ ایران نے آبدہ ہرمز بند کرنے کی کوشش کی تو اسے امریکی فوج کی جانب سے جوابی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس کی دھمکی۔ واشنگٹن میں نیوز بریفنگ میں کہا کہ امریکی حملے اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک ایران آبدہ ہرمز نہیں کھولتا اور جہازوں پر فائرنگ بند نہیں کرتا۔ بنیادی معاہدہ یہ تھا کہ اگر ایران جہازوں پر فائرنگ کرے گا تو امریکہ بھرپور جوابی کارروائی کرے گا۔ ایران معاہدے کی پاسداری کرے یا پھر وہی کچھ بھگتے جو گزشتہ رات ہوا۔ ایران نے حالیہ امریکی حملوں کے خلاف اقوام متحدہ کو احتجاجی خطوط ارسال کر دیے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید اربانی نے امریکی حملوں کو 16 جون کو طے پانے والی مفاہمتی یادداشت کی پہلی شق کی بنیادی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ کہا امریکی حملے اقوام متحدہ کے منشور اور امریکہ کی بین الاقوامی ذمہ داریوں کی کھلی خلاف ورزی اور اقوام متحدہ کے منشور کے آرٹیکل 2 کی شق 4 کی بھی خلاف ورزی ہیں۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کا امریکہ اور ایران پر خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کم کرنے اور مذاکراتی عمل دوبارہ شروع کرنے پر زور۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز کی ایران کے ساتھ دوبارہ جنگی کارروائیوں پر ٹرمپ تنقید۔ کہا ایران کے ساتھ اپنی لاپرواہ جنگ دوبارہ شروع کرنا امریکہ کو مضبوط نہیں بنائے گا۔ اس کی قیمت انسانی جانوں اور ٹیکس دہندگان کے مزید اربوں ڈالرز کی صورت میں ادا کرنا پڑے گی۔ جھوٹ پر مبنی جنگ میں امریکہ کو دھکیلنے کے بعد ٹرمپ نے اب 1 ماہ سے بھی کم عرصے کے بعد ایران کے ساتھ جنگ بندی کو ختم قرار دے دیا۔ فوجی تصادم کی بجائے سفارتی راستہ اختیار کیا جانا چاہیے۔ امریکہ کی جانب سے پابندیوں میں چھوٹ ختم کرنے کے بعد ایران کا 6 کروڑ 30 لاکھ بیرل خام تیل سمندر میں پھنس گیا۔ امریکی جریدے بلومبرگ کے مطابق ایران کے لاکھوں بیرل خام تیل سے لدے ٹینکر خلیج فارس سے لے کر آبدہ ملاکا تک یا تو رواں دواں ہیں یا پھر رکے ہوئے ہیں۔ بڑھتی کشیدگی کے باعث امریکی ناکہ بندی دوبارہ شروع ہوئی تو ایران کا تقریباً 5 کروڑ بیرل خام تیل اور ریفائنڈ مصنوعات پھنس کر رہ جائیں گی۔
ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کو آج مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ عراق میں تعزیتی جلوس نکالا گیا۔ نجف میں روضہ حضرت علی پر نماز جنازہ آیت اللہ سید محمد تقی الحکیم نے پڑھائی۔ شہید آیت اللہ خامنئی کا جسد خاکی تاریخی جلوس کے ذریعے کربلا لایا گیا، جہاں لاکھوں سوگوار جمع تھے۔ آیت اللہ خامنئی کی میت عراق سے دوبارہ ایران منتقل کی جائے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف آج ایک روزہ دورے پر کوئٹہ جائیں گے۔ بلوچستان میں امن و امان سے متعلق اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس میں بلوچستان کی مجموعی سیکیورٹی اور امن و امان کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ وزیراعظم کو دہشت گردی کے حالیہ واقعات اور انسدادی دہشت گردی اقدامات پر بریفنگ دی جائے گی۔ بلوچستان میں امن و امان مزید مؤثر بنانے کے لیے اہم فیصلوں کا امکان۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹرز میں سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس سے ملاقات۔ علاقائی صورتحال اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال۔ تنازعات کے خاتمے کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں پر گفتگو۔ محسن نقوی نے کہا کہ چیلنجز کے باوجود پاکستان نے علاقائی امن و استحکام کو فروغ۔ فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم نے کردار ادا کیا۔ امن مشنز کے لیے حقیقت پسندانہ میڈٹ اور درکار وسائل تمام امن مشنز کی کامیابی کے لیے ضروری ہیں۔ سیکریٹری جنرل نے پاکستان کے امن کے لیے کاوشوں کو سراہا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے طویل المدتی تعاون کا شکریہ ادا کیا۔ روسیہ کے وزیر خارجہ ڈاکٹر گارڈن گرلیچ ریڈمین ایک روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ وزارت خارجہ پہنچنے پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے استقبال کیا، گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کے مطابق روسیہ کے وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے وفود کی سطح پر مذاکرات کریں گے۔ دورے کے دوران کروشین وزیر خارجہ ملک کی قیادت سے خصوصی ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز اور وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر مصدق ملک کی ملاقات۔ سینئر منسٹر مریم اورنگزیب چیف سیکریٹری چیئرمین NDMA بھی موجود تھے۔ مریم اورنگزیب نے پنجاب کلائمیٹ اینڈ ڈیزاسٹر ریزیلینس پلان 2026 پر تفصیلی بریفنگ دی۔ وفاق اور پنجاب کے مابین شدید موسمیاتی ایونٹس کی پیشین گوئی کے لیے ارلی وارننگ سسٹم پر اتفاق۔ مریم نواز کا مونسون اور سیلاب سے نمٹنے کی تیاری کے لیے فوری موقع ایکسرسائز شروع کرنے کا حکم۔ PDMA کو NDMA کے ساتھ بہتر کوارڈینیشن قائم رکھنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی صدارت میں کابینہ اجلاس کے اہم فیصلے۔ خیبر پختونخوا ہیلتھ پالیسی 2026 منظور۔ معیاری طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ ڈیجیٹل رپورٹنگ اور مانیٹرنگ نظام متعارف کروایا جائے گا۔ ترجمان شفیع جان کے مطابق صحت کارڈ کو OPD تک توسیع دی جائے گی۔ کمزور سرکاری صحت مراکز آؤٹ سورس کیے جائیں گے۔ ٹیلی میڈیسن اور جیریٹرک میڈیسن تعارف متعارف کروائی جائے گی۔ ادویات اور ویکسین کی مسلسل فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ صحت دشمن مصنوعات پر ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ میڈیکل ٹیچنگ اداروں میں اصلاحات اور عملے کی کمی دور کی جائے گی۔